بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش ہو رہی ہے، بہت پیارا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، بہت احسان کیا ہے ہم گناہ گاروں پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر اپنے بندوں کو جو ہے وہ رحمت کی بارش سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گھر بیٹی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رحمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں مہمان بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رحمت ہیں، یہ بارش بہت پیاری رحمت ہے اور بہت پیاری بارش ہو رہی ہے۔ میں ابھی چھت پہ آئی تھی تو میں نے کہا میں تھوڑی ویڈیو بنا لیتی ہوں، آپ سے اچھی اچھی باتیں شیئر کر لیتی ہوں۔ تو یہ جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے نا، یہ سانپ اور سپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے، مگر جو سانپ ہوتا ہے وہ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ بارش کے قطرے کو جو سانپ ہوتا ہے نا وہ زہر بنا دیتا ہے، جبکہ سپی جو ہوتی ہے اس قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سبھی کو دیتا ہے۔ کوئی زہر اگلتا ہے، زہر اگل کر خسارے میں رہتا ہے، اور کوئی موتی بکھیر کر بلند سے بلند تر مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو دیکھیں چیز ایک ہی ہے، بارش کا قطرہ ہے، دونوں جو ہیں وہ ان کے منہ میں گیا ہے تو دونوں نے اس سے کیا کام لیا۔ ہمارے کچھ الفاظ نا لوگوں کو بہت جلدی چبھ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو صاف دل ہوتا ہے نا وہ کسی کسی کو دکھائی دیتا ہے، ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گریبانوں میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے نا۔ اور جو دل ہوتا ہے نا انسان کا، اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، اور اس ایک دروازے سے جو کوئی اندر آتا ہے تو باہر جانے کے لیے دروازہ کوئی نہیں ہوتا، پھر اس کو وہ دل توڑنا پڑتا ہے اور باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آج کی یہ بہت خوبصورت بات، اور میں نے یہ سوچا، میں جب اوپر آئی میں نے بارش دیکھی، اللہ پاک کی رحمت دیکھی، بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور مجھے ایک چیز نظر آئی، پھر میں نے کہا میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کر لیتی ہوں، اور وہ چیز ہے یہ آپ دیکھیں، یہ ایک فراک ہے جو اس میں گر گیا ہے اور پھنس گیا ہے۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ بہت سارے فراک تھے اور وہ اکٹھے جو ہے نا وہ کھیل کود کر رہے تھے جنگل میں کھیل کود کرتے ہوئے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک گڑھا آ گیا، 2 فراک گڑھے میں گر گئے۔ میری آواز کے ساتھ آپ کو بارش کی ٹپ ٹپ بھی شاید سنائی دے رہی ہوگی۔ اچھا، 2 فراک گڑھے میں گر گئے۔ اب دونوں نے کیا کیا، گڑھا بہت گہرا تھا، دونوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ ہم یہاں سے باہر نکل آئیں۔ تو جو اوپر کھڑے تھے نا بہت سارے فراک جو ان کو دیکھ رہے تھے، وہ اوپر سے شور مچا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم لوگ گڑھا بہت نیچے ہے، گہرا ہے، تو تم لوگ نا نہیں اوپر آ سکتے، تو لہٰذا تم اپنی کوشش چھوڑ دو اور اپنے مرنے کی تیاری کر لو، کیونکہ تم یہاں سے اوپر نہیں آ سکتے۔ ان میں سے یہ دیکھیں، ان میں سے ایک فراک جو تھا نا وہ تو ہمت ہار کے بیٹھ گیا، لیکن ایک فراک نے ہمت نہیں ہاری، وہ مسلسل کوشش کرتا رہا، اور مسلسل کوشش کرنے کے بعد آخر کار اسے کامیابی مل گئی اور وہ باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ ان سب فراکس کا شکریہ ادا کرنے لگ گیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ،
ابھی ان سارے فراق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہم تو اسے یہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دو کوشش کرنا، بس اب بیٹھ جاؤ وہاں پہ، تم اوپر نہیں آ سکتے، زندگی کی طرف نہیں آ سکتے ابھی. تو یہ ہمارا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے اسے جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں دیا، الٹا اس کو خسارے میں گرنے کی ہی بات کی ہے. تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو فراق اوپر آ گیا تھا وہ اصل میں بہرا تھا. وہ جو اوپر کھڑے ہوئے شور مچا رہے تھے فراق، ان کی باتیں وہ سن نہیں رہا تھا، صرف وہ ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جتنے سارے میرے دوست کھڑے ہیں یہ مجھے پش کر رہے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، تم کرو. لیکن جو فراق سن رہا تھا ساری باتیں، وہ انہی کی باتوں کی وجہ سے ہمت ہار کے بیٹھ گیا تھا. چنانچہ یہ بہرا تھا تو اس نے ہمت کرنا نہیں چھوڑی، وہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھا اور وہ مسلسل کوشش کے بعد آخر کار اسے کامیابی مل گئی. تو بات کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں پش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اتنا اگر اپریشیٹ کرے، پش کرے تو ہم آگے بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر وہی ہمیں کہے یار غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں کر رہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں، وہ ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوتے. جو ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں جاتے. ابھی یہ فراق کو آپ دیکھ لیں، اسی کو دیکھ کے مجھے یہ سٹوری یاد آئی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی یہ اس بالٹی میں گر گیا ہے اور یہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں، ہمت نہیں ہارا. لیکن ہم انسان بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ہم ایک بار ناکام ہوتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم بار بار کوشش کریں تو یقین مانیں ہم بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں. ناکامی بھی ایک کامیابی ہے، اور آپ کو جو ناکامی ہوتی ہے وہ کچھ سکھا کے جاتی ہے، جو ہار ہوتی ہے وہ کچھ سکھا کے جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی موٹیویشن دینے کی کوشش کریں، دوسروں کا حوصلہ بنیں، ہمت بنیں. آپ کے ایک الفاظ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں اور آپ کا ایک تنقید کیا ہوا الفاظ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اور میں اس فراق کو ابھی نکالتی ہوں اس بالٹی میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.